بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی اور میں آپ کو کامیاب رمضان ایپیسوڈ 8 اور سیزن ہے ہمارا چوتھا، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ہم نئے سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہر دفعہ کی طرح آج بھی موجود ہیں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب، اور انشاءاللہ عز و جل آج ہم ان سے سوالات کریں گے اور سوالات کریں گے پتھروں کے متعلق کہ پتھر کی حقیقت کیا ہے، اس کی روحانیت کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں اور یہ ہماری زندگی میں کیا اثرات مرتب کرتا ہے، یہ ہمارے ظاہر اور باطن میں کیا تبدیلیاں لے کر آتا ہے۔ قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو پتھروں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانی ارشاد فرما رہا ہے، وہ اس لیے کہ اس کی نسبت ہوئی اللہ والوں سے۔ تو جو اللہ والوں نے ہمیں سکھایا، جو سینہ بسینہ پتھروں کے متعلق ہم تک راز پہنچے، وہ راز کیا راز ہیں؟ وہ پتھروں میں چھپے راز آج ہم ظاہر کرنے کے لیے ان پردوں سے، ان رازوں سے پردہ ہٹانے کے لیے ہم آج موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے سوالوں کے جواب بھی دیں گے اور انشاءاللہ عز و جل کما حقہ جواب دیں گے۔ کیا ہی سہل انداز میں یہ سکھانے کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کا کیا ہی دل نشین انداز، کیا ہی خوبصورت انداز کہ جب یہ بولنے لگتے ہیں تو لگتا ہے کہ سنتے چلے جائیں، سنتے چلے جائیں، اور جو علم کے موتی بکھیرتے ہیں وہ سمیٹنے والے سمیٹتے ہیں اور سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ آج ہماری جو ایپیسوڈ ہے وہ 9 ہے، لیکن چونکہ 10 رمضان لگ چکا ہے اور آج ہے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دن، تو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آپ کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کیجئے کہ بزرگوں کو ایصال کرنا باعث برکت بھی ہے، باعث روحانیت بھی ہے، باعث فیض بھی ہے، اور جب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فیض ہم تک پہنچے گا تو سبحان اللہ وہ ہمارے ظاہر کو بھی روشن کرے گا، ہمارے باطن کو بھی روشن کرے گا۔ اور چونکہ ہم اپنے بزرگوں سے یہی سیکھتے چلے آئے ہیں کہ اللہ والوں سے جو ملتا ہے وہ اللہ والوں سے ہی ملتا ہے، کہ یوں ہی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آئیے اللہ والوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب، جو لشکر قریش کے رہبر و رہنما کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان سے آج ہم پوچھیں گے کہ پتھروں کی حقیقت اور دیگر جو ہم نے سوالات آج کرنے ہیں، تو انشاءاللہ میں حضرت کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آپ نے آج ہمیں پتھروں کے بارے میں بتانا ہے کہ پتھر کیا ہیں، پتھروں کی حقیقت کیا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ کل آپ ایک سوال آیا تھا جس پر آپ نے فرمایا تھا حکم کہ کل پتھروں پر ہی کر لیتے ہیں، تسبیح کے حوالے سے، کہ تسبیح کے بارے میں ایک سوال جب آیا تھا، پتھر کی حیت چینج ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ اسی پر کر لیتے ہیں۔ تو حضور تسبیح کی روحانیت اور اس کے حوالے سے آپ ضرور گائیڈ کیجئے گا۔ ہم بزرگوں سے سنتے ہیں کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، تو کیا تسبیح سے دل بھی پھرتے ہیں؟ اور تسبیح کے دانے کی کوئی روحانیت ہوتی ہے کہ پتھر کا ہو یا لکڑی کا ہو یا ہڈی کا ہو یا کس چیز کا ہو، تو اس میں کون سی روحانیت، کون سے وظائف کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ کس وظیفے پر کون سا پتھر یا کون سی تسبیح ہمیں استعمال کرنی چاہیے؟ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو میرے پیر بھائی ہیں اور جو میرے مریدین ہیں اور وہ لوگ کہ جو پہلے دن سے قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں،
उन तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है उसमें हम जिक्र करेंगे तस्बीह के मुतालिक और तस्बीह की हकीकत कि शाह साहब, अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग जिन तस्बीहों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी तस्बीह होती है, वो कितने दानों की होती है, और उस दानों की असल में हकीकत क्या है। क्या हम कोई सबक की कैलकुलेशन को याद करने के लिए तस्बीह का इस्तेमाल करते हैं, या इसके अलावा तस्बीह की एक अलग रूहानियत होती है? क्या तस्बीह के असरात हमारे इंसानी वजूद पर होता है, क्या हमारे अमाल पर होता है, या हम जो अमल पढ़ रहे होते हैं, हम जो सबक पढ़ रहे होते हैं उस पर होता है? अमल के दौरान हमारे लिए सबसे बेहतरीन तस्बीह कौन सी है जो मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होती है? क्या पत्थर की तस्बीह पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, या लकड़ी की तस्बीह पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, या किसी जानवर जैसे ऊँट की हड्डियों की तस्बीह बनती है वो पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, या फिर अमूमन आपने देखा होगा अक्सर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में प्लास्टिक की तस्बीहें चलती हैं, क्या वो तस्बीह पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है? तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ की हकीकत को मालूम होना चाहिए कि हम जो तस्बीह का इस्तेमाल करते हैं वो मुख्तलिफ़ दानों पर मुश्तमिल होती है, लेकिन अमूमन जो सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं वो 100 दानों की तस्बीह होती है। तो उस 100 दानों की तस्बीह में उसकी हकीकत क्या है? आप देखें कि आपके जो तस्बीह होती है उसके अंदर 100 दाने होते हैं और एक मनका होता है। मनका हम किसे कहते हैं? जिसे हम इमाम भी कहा जाता है। अब उसमें जो 100 दाने मौजूद होते हैं वो 100 दाने जो होते हैं वो 1 और 0 0 यानी कि जो अलामत होती है, यानी कि अगर हम 0 को ख़त्म कर देते हैं तो लफ्ज़ अदद हमारे पास आता है 1 का। हम जो तस्बीह का इस्तेमाल करते हैं ये इस्म अहद की निस्बत से करते हैं, अल्लाह की निस्बत से करते हैं, अपने रब के नाम से शुरू करते हैं, इसीलिए कि जो तस्बीह 100 दानों पर मुश्तमिल होती है वो हमें कामयाबी की तरफ जल दे जाती है। एक तो हमारी नीयत ये होती है कि हम जो तादाद मुकम्मल कर रहे होते हैं उस तादाद में हमारे लिए आसानी होती है कि हमें गिनती याद रहती है, और दूसरी इसका असर हमारे अपने वजूद पर होता है। सबसे बेहतरीन तस्बीह जो होती है वो होती है लकड़ी की तस्बीह, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लकड़ी की तस्बीह में पढ़ने वाला शख्स आजिज़ी और इनकिसार इख्तियार करता है। आपने अमूमन देखा होगा कि अगर हम आज से 200 साल पीछे या 300 साल पीछे चले जाएं तो अमूमन आपको लकड़ियों की तस्बीह मिलती है जो मुख्तलिफ दरख्तों की होती है। हर दरख्त की लकड़ी की जो तस्बीह बनती है उसकी कैफियत, उसका असर मुख्तलिफ होता है। बाज़ आपने देखा होगा संदल की लकड़ी की तस्बीह होती है, बाज़ आपने देखा होगा कि बरगद के दरख्त की होती है, बाज़ आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ दरख्तों की लकड़ियाँ होती हैं। तो हर दरख्त की लकड़ी की तस्बीह की तासीर अलग अलग होती है, लेकिन अमूमन अब तो खैर ये बहुत कम होता जा रहा है कि लोग लकड़ी की तस्बीह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो शख्स लकड़ी की तस्बीह इस्तेमाल करता है उसके कामयाबी के 99% चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? उसकी क्या वजह है, उसकी हकीकत क्या है? क्योंकि देखें, नबातात, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम जो पढ़ते हैं, हम जो करते हैं उसका असर उन नबातात पर होता है, और लकड़ियाँ एक दरख्त का हिस्सा होती हैं। हम जैसे मिसाल के तौर पे एक लकड़ी के ऊपर सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं, अब एक सूरह कुरैश एक तकरार के साथ पढ़ रहे हैं, एक ख़ास अदद के साथ पढ़ रहे हैं, तादाद के साथ पढ़ रहे हैं, और जिस जगह हम पढ़ेंगे उस सूरह कुरैश के असरात उस जगह पे भी मौजूद होंगे, उस तस्बीह पर भी मौजूद होंगे, और उसका असर हमारे पर भी आएगा। लकड़ी की तस्बीह सबसे बेहतरीन इसलिए है कि आप जो कुछ पढ़ रहे होते हो ना, वो लकड़ी उस तस्बीह को, जो रूहानियत होती है, जो कलमात की जो तासीर होती है, वो लकड़ी उसको अपने अंदर सल्ब करती है, जब्स करती है। और जब तस्बीह को हम लौटाते हैं तो तस्बीह की वही रूहानियत हमारे पास लौट कर आती है। ये किसी और तस्बीह में कमाल नहीं है हासिल, ये आपने कभी नहीं सुना होगा किसी के भी मुंह से, ना आपने कभी इसके बारे में जाना होगा, क्योंकि लकड़ी हर खुशबू को, हर रूहानियत की तासीर को अपने अंदर सल्ब करती है और फिर लौटाती है।
لیکن اس کے برعکس اگر ہم پتھر کی کوئی تسبیح کو استعمال کرتے ہیں، جیسے لوگ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی عقیق کی تسبیح استعمال کر رہا ہوتا ہے، کوئی یاقوت کی تسبیح استعمال کر رہا ہوتا ہے، کوئی مرجان کی تسبیح استعمال کر رہا ہوتا ہے، کوئی فیروزہ کی تسبیح استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو پتھر کی تسبیح بھی استعمال کرائی جاتی ہے، لیکن ابتدا میں نہیں، ایک خاص اسٹیج پر آ کے استعمال کی جاتی ہے. کیونکہ جب انسان پتھر کی تسبیح پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا مزاج میں تھوڑی سی سختی آتی ہے، تھوڑی سی گرمی آتی ہے، تھوڑے سے اس کے اندر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ہلکا سا تکبر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ غرور سا پیدا ہوتا ہے. جو لوگ تسبیح پتھر کی کثرت سے استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر عاجزی کم اور غصے کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، یوں کہو کہ اس کا جلال بڑھ جاتا ہے. اور جو لوگ کسی پتھر کسی ہڈی کی تسبیح کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اس سینس میں کرتے ہیں، اس صورت میں کرتے ہیں، خاص کر اونٹ کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اس کا اثر انسانی وجود پر ہوتا ہے، انسان کے جسم پر ہوتا ہے. کہ جو لوگ اونٹ کی ہڈی کا استعمال کرتے ہیں تسبیح، میرے حساب سے جو عاملین حضرات ہیں ان کو جلالی اعمال کے دوران اس پتھر کی ہڈی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ جلالی اعمال کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ لکڑی کا استعمال کریں، لکڑی کی تسبیح پڑھیں. اور پلاسٹک کی تسبیح تو ایسی ہے کہ جس کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ تو صرف آپ کی کوانٹٹی کے لیے ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ نہیں ہے نا، لیکن آپ کو جو تسبیح مل جاتی ہے آپ اس میں پڑھنے شروع کر دیتے ہیں. تو اصل کیا ہے کہ پتھر کی تسبیح بھی پڑھی جاتی ہے لیکن ابتدا میں نہیں پڑھی جاتی. ایک اسٹیج آتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑتی ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص پہلے کسی عمل کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ لکڑی کی تسبیح میں اپنی زکوٰۃ ادا کر لے. صحیح، ٹھیک ہے جی. اب وہ کسی چیز کی حاضری کا عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مرجان پتھر کی تسبیح کا استعمال کرنا شروع کرے. او سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اس کی وجہ اب جب آپ پتھر کے متعلق مجھ سے سوال کریں گے میں پھر آپ کو پتھروں کے بارے میں اس کی وجہ بتاؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور آپ نے بتایا کہ لکڑی کی تسبیح سب سے بہتر ہے. لکڑی کی تسبیح سب سے بہتر ہے. لیکن ہم یہ کوئی خاص لکڑی ہوگی یا کوئی بھی لکڑی ہو؟ کوئی بھی لکڑی ہو، کسی خاص لکڑی کی کوئی خاص لکڑی نباتات سے تعلق رکھتی ہے نا، سبحان اللہ، تو وہ کوئی بھی ہو. اچھا اب میں آ جاتا ہوں اس 33 دانوں کی تسبیح پر بھی. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں 2 تسبیح بڑی مشہور ہیں، 100 دانے، 100 دانے اور 33 دانے کی. جی ہاں. اور 34واں جو من کا ہوتا ہے جو اس کا امام ہوتا ہے، سبحان جو 34 دانے کہلاتے ہیں. صحیح ہے. 33 دانے کی یہ بیسکلی یہ تسبیح فاطمی کہلاتی ہے، یہ آپ کی نسبت سے پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ. اچھا کہتے ہیں کہ جو شخص 33 دانوں کی تسبیح پڑھتا ہے وہ ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے، سبحان اس اللہ. کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. 33 کیونکہ 33 دانوں کی تسبیح سے آپ نے دیکھا ہوگا نا عموماً لوگوں کے ہاتھ میں چھوٹی تسبیح ہوتی ہے 33 دانوں کی، کہ جس میں سبحان اللہ 33 بار پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہم 33 بار پڑھتے ہیں، اللہ اکبر 34 بار پڑھتے ہیں. جی صحیح ہے. ٹھیک ہے. 33 دانوں کی تسبیح کس کی علامت ہے، کس کی نشانی ہے؟ بی بی فاطمہ فتح کے لیے، کامیابی کے لیے، ان کی نسبت سے پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور جو کسی کی بزرگ کی نسبت ہو جائے تو اس کام میں کبھی مایوسی نہیں ہوتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے مختلف مذاہب کے لوگوں کے بھی عقیدے ہیں. جی اگر آپ ٹائم ہے تو میں ہندوؤں کے عقیدے کے بارے میں آپ کو بتاؤں. جی ارشاد. کہ ہندوؤں کا جو عقیدہ ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے عقائد کے مطابق 108 دانے کی تسبیح سب سے وہ ہے اعلیٰ ہے. صحیح. ان کے نزدیک. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ جی اس کی حقیقت یہ تھی کہ ہم 108 کو اگر مفرد عدد میں لے کر آتے ہیں تو عدد کا ہندسہ کیا بنتا ہے؟ 9 کا ہندسہ دنیا کے تمام مذاہب میں بادشاہ کی قوت رکھتا ہے. بادشاہ کی قوت، کیونکہ وہ قوتوں کا مجموعہ ہے. 9 سے بڑا ہندسہ کوئی ہے نہیں. یعنی کہ یہ اپنے اندر ساری قوتیں سمیٹے بیٹھا ہے. اب وہ قوتیں جو خیر کی ہوں، وہ قوتیں جو شر کی ہوں، وہ اس کے اندر موجود ہیں. صحیح ہے. اب ہم جب کوئی اس ٹائپ کی کوئی تسبیح کا استعمال کرتے ہیں جس میں انسان 9 کا آتا ہے تو ہم خیر کی قوتوں کو دعوت دیتے ہیں.
لیکن دوسرے مذاہب کے اندر جب وہ 9 کے ہندسے کی قوت کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی شیطانی قوتوں کو بیدار کرتے ہیں. اب یہ کس نسبت سے کرتے ہیں ہندوؤں؟ جی آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوؤں میں ایک کالی ماتا دیوی کا نام ہے. اس کے بارے میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر تفصیل سے بتا چکا ہوں پہلے کہ یہ ہندوؤں کی کتابوں میں بات تحریر ہے کہ جب اس کا 108 راکشسوں سے جب مقابلہ ہوا تھا تو اس نے 108 راکشسوں کے سر کاٹ کر اس کا مالا بنا کے اس نے اپنے گلے میں ڈالے تھی. تو ہندو اس قوت کو حاصل کرنے کے لیے 108 کے ہندسے کی مالا جپتے ہیں کہ وہ اس قوت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو آریہ قوم گزری ہے کہ جہاں سے ہندوؤں کی ہسٹری نکلتی ہے ان میں بھی 108 کا عدد ملتا ہے, لیکن ان میں جو 108 کا عدد ملتا ہے وہ اس سے نہیں ملتا. وہ ملتا ہے ہمارے جو پہر 24 گھنٹے ہیں اور 24 گھنٹے کے اندر جتنے پہر ہوتے ہیں وہ اس کی کیلکولیشن کے حساب سے جو ایک عدد پر آتے ہیں وہ 9 کا حصہ بنتا ہے. تو وہ 108 کی ترتیب ہے پوری, جو میں پہلے اپنی ویڈیوز کے اندر سمجھا چکا ہوں پورے وائٹ بورڈ پہ پوری ایک ترتیب بنا کے, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں. تو مختلف مذاہب میں شادہ اب جیسے ہندوؤں کے اندر ہے کہ جب کسی کو کوئی مکتی نہیں مل رہی ہوتی تو وہ 25 دانوں کی مالا استعمال کرتے ہیں. اچھا 25 کا حصہ 7 کا بنتا ہے, اس میں لوگوں کی روح نکل جاتی ہے. صحیح. اب کوئی ہندوانی عمل کے اندر اگر وہ کوئی اپنے عمل میں کامیابی کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ 30 دانوں کی تدبیر مالا کے استعمال کرتا ہے. تو یہ مختلف مذاہب کے اندر مختلف دانے اور مختلف کیلکولیشن کی باقاعدہ بڑی اہمیت ہے. صحیح. خیر حضور, آپ نے 33 دانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام علیہا کی نسبت ہے یہ. بالکل. تو وہ جو 100 ہیں وہ 33 اور 34 ہم پڑھتے ہیں وہ بھی انہی کی نسبت نہیں ہے؟ وہ دیکھیں اگر آپ انہی کی نسبت سے پڑھتے تو وہ انہی کی نسبت بنتی ہے. سبحان اللہ. لیکن جب 100 دانوں پہ اگر ہم آتے ہیں نا تو وہ احد کی تجلی ہے. سبحان اللہ. اس کی وہ ہے. سبحان اللہ. سبحان وہ اللہ. اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے. سبحان اللہ. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. بزرگوں کا طریقہ. حضور آپ نے لکڑی کا جیسے اچھا ویسے روحانیت میں کوئی خاص نباتاتی لکڑی مشہور ہے؟ جیسے بعض جگہ پر ہم سنتے اور پڑھتے ہیں کہ سندل کی لکڑی کا تسبیح زیادہ مؤثر ہوتی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ سندل کی لکڑی کے اندر ایک خاص خوشبو ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا نا خوشبوؤں کا اثر انسان اور جن پر ہوتا ہے. صحیح. اب ہم سندل کی لکڑی استعمال کرتے ہیں, جی ٹھیک ہے, تو اس کے پیر سے ہمارے ارد گرد کے جو مسلم جنات ہوتے ہیں صحیح تو ان کی باقاعدہ طور پر آمدیں ہونی شروع ہوتی ہیں, تو ان کو نقصان نہیں پہنچاتے. کہ جیسے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ فرشتوں نازل ہوتے ہیں, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. جی بالکل. اسی طریقے سے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ایک خاص خوشبو کا استعمال کر کے کرتے ہیں, جو نیک جنات ہوتے ہیں نا پھر وہ بھی اس مجالس میں شامل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب وہ اس مجالس میں شامل ہوتے ہیں یقیناً وہ آپ کے معاون و مددگار بھی ہوتے ہیں. اس لیے سندل کی لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.